بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ابھی کا یہ دور یہ فتنے کا دور ہے، جہاں ہمارے سماج میں طرح طرح کی سماجی برائیاں، اخلاقی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ وہیں پہ ہم ملکی اور عالمی پیمانے پہ دن بدن آپسی اختلاف اور انتشار کے شکار ہو رہے ہیں۔ ہماری دشمنی، ہماری عدم اتحاد یہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہم دن بدن ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ ان تمام برائیوں اور بیماریوں کا واحد سبب قرآن اور سنت سے دوری ہے۔ وہیں ان تمام بیماریوں کا واحد علاج قرآن اور سنت سے وابستگی ہے، جیسا کہ مشہور و معروف حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ ہم تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ قرآن کریم ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ الحمدللہ اسلامی سنگ نیپال صوبہ کوشی نے اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اور لوگوں کو قرآن و سنت سے جوڑنے کے لیے، سماجی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اور سماج میں ایک بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک 2 روزہ عظیم الشان جلسہ عام، یہی آنے والی 18-19 اکتوبر بمطابق 2-3 گتے کارتک 2081 جمعہ سنیچر کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ عظیم الشان اجلاس ملک نیپال کا عظیم اور معروف تعلیمی ادارہ جامعۃ الاصلاح الاسلامیہ، جو سنسری ضلع کے رام نگر بھوٹا ہری نگر گاؤں پالیکا میں واقع ہے، اس کے وسیع و عریض میدان میں یہ اجلاس منعقد ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اس اجلاس میں ملک اور بیرون ملک یعنی ہندوستان کے معروف علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، جن میں سر فہرست جامعۃ الفلاح کے سابق ناظم جناب مولانا طاہر مدنی صاحب، جو معروف اسکالر اور مقرر ہیں، آپ کی شرکت ہوگی۔ اسی طرح سے جماعت اسلامی ہند کے نائب صدر جناب مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب، جو بہت ہی پرزور مقرر ہیں، آپ بھی شرکت فرمائیں گے۔ اور جامعۃ الفلاح کے شعبہ اعلیٰ کے صدر مدرس اور ہندوستان کے معروف مصنف و مؤلف جناب مولانا ذکی الرحمن غازی مدنی صاحب کی بھی اس اجلاس میں شرکت ہوگی۔ اس کے علاوہ ملک نیپال کے مختلف مکتب فکر کے ذمہ داران بھی اس اجلاس میں شرکت فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ اسلامی سنگ نیپال نے بلا تفریق مذہب و مسلک مختلف مکتب فکر کے ذمہ داران کو دعوت دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان بزرگوں نے، ان علماء کرام نے ہماری دعوت کو قبول کی اور وہ اس میں تشریف لا رہے ہیں، جن میں سر فہرست جمعیت علماء نیپال کے صدر جناب مولانا خالد صدیقی صاحب ہیں، جو فی الحال راشٹریہ سبھا کے سدस्य بھی ہیں۔ اسی طرح سے جمعیت علماء اہل حدیث کے صدر جناب مولانا شمیم احمد ندوی صاحب اور اس کے سیکریٹری جناب مولانا منظور احمد مدنی صاحب کی بھی اس اجلاس عام میں شرکت ہوگی۔ اس کے علاوہ جمعیت اہل حدیث کے ناظم عمومی جناب مولانا عزیز الرحمن تربت صاحب بھی اس اجلاس میں شرکت فرما رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ملک کے
مشہور و معروف ادارہ دارالعلوم نور الاسلام جلپا پور کے نائب محتمیم جناب مولانا عثمان احمد ندوی صاحب بھی اس اجلاس میں شرکت فرمائیں گے اور ان کی بھی پرزور گفتگو ہم سن سکیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ اس اجلاس میں اسلامی سنگ نیپال کے امیر جناب مولانا نذر الحسن صاحب فلاحی کی شرکت رہے گی اور ان کے قیمتی اور اہم پیغام کو ہم سن سکیں گے اس اجلاس میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی سنگ نیپال کے جو معروف اور مشہور اسکالرز علماء کرام ہیں جناب مولانا خورشید عالم صاحب اصلاحی، جناب ڈاکٹر شمیم احمد ریاضی صاحب، جناب مولانا غلام رسول صاحب فلاحی اور مولانا حسن حبیب صاحب فلاحی اور مولانا ذوالفقار علی صاحب فلاحی، ان تمام حضرات کے قیمتی پیغامات اور مواعظ حسنہ سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس عظیم اجلاس میں مستفید ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں خبر ملی ہے اور یہ خوشی کی بات ہے کہ اس اہم اجلاس کے پہلے سیشن میں جو بروز جمعہ 9:30 بجے شروع ہوگا، اس اجلاس میں پرمکھ اتیتھی کی حیثیت سے کوشی پردیش کے مکھیہ منتری ماننیہ حکمت کمار کارکی جی بھی اس میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خوشی کا مقام ہے اور یہ فخر کی بات ہے کہ اتنی بڑی شخصیت نے ہمارے اس اجلاس میں وقت دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ضلع کے جو سی ڈی او ہیں ان کی بھی شرکت ہونے کی امید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوشی پردیش کے سبھا سدسیہ ہیں جناب حاجی اسرائیل صاحب، ان کی بھی شرکت متوقع ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس اہم اور بڑے اجلاس میں آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں گے اور علماء کرام کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہوں گے۔ مجھے یہ بھی امید ہے کہ یہ اجلاس انشاءاللہ تعالی ہمارے سماج میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس اجلاس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے، قرآن و سنت کو سمجھنے اور ہمارے سماج کو، ہماری قوم کو قرآن و سنت سے وابستہ ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔